في الظلمات أنسي في صلواتي يا سعدي حدیث سے دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ القرآن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائے، ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا نخلی بال لگائے، اور فرمایا دوسری عورتوں کو یا خود کو، یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، ٹھیک ہے، اور فرمایا لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گنوانے والیوں پر۔ گوندنا، ٹیٹوئنگ، یہ جو نہ مٹنے والے ڈیزائنز، مہندی کے ڈیزائنز لگانا جائز ہے، نہ مٹنے والے ڈیزائنز، پرماننٹ جو مارک بن جاتے جو پھر نکلتے نہیں آتے، کہ ٹیٹو کا آپ کو پتا ہے نا، جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں کبھی نہیں نکلتے، ایک بار بن گئے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مٹانا ہے تو بہت اس کے لیے سرجری وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر اس کو لیزر سے کرنا پڑتا ہے، جس سے جلد جل جاتی ہے اور بہت نقصان، کئی مہینوں تک جو ہے تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال تو وہ بنا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، تو نقلی بال لگانا، لگانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نقلی بال عورت نہیں لگا سکتی، جو کہ ہمارے پاس کامنلی عورتیں اپنے بالوں میں نقلی لگا دیتی۔ اچھا، غلط فہمی، نقلی بال جانوروں کے رہے تو نہیں لگا سکتے، اصلی رہے تو لگا سکتے، یہ بھی غلط۔ کوئی بھی نقلی بال، چاہے انسان کے ہو چاہے جانور کو، چاہے ڈپلیکیٹ ہو، مطلب پلاسٹک کے بنے ہو یا کوئی اور چیز کے، کسی قسم کے بال جو نقلی ہو عورت سر میں نہیں لگا سکتی ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو بال نہیں ہیں، خوبصورتی کے لیے لگائی جا سکتی ہے، عورت لگا سکتی ہے، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا ہوتا ہے نا، چوٹی کے اندر کپڑا لپیٹتے کچھ عورتیں، لیکن یہ بال نہیں ہے، یہ لگا سکتی ہے۔ چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن یا کوئی پننا، ویسے بھی خوبصورتی اپنے محرمات کی حد تک گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہ لگا سکتی ہے، چونکہ اس میں کوئی بھی نہیں بولے گا کہ یہ اس کے بال ہے، سب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل کچھ کپڑا لگایا ہے۔ یا کچھ عورتیں کپڑا لپٹتی ہیں اپنے بال میں، آپ نے دیکھا کشمیری عورتوں کو بالوں میں کپڑا رہتا ہے ہمیشہ گول، اور وہ کپڑے کا ہی پیچھے باندھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے، بال کبھی نہیں دکھاتی عورتیں، ہمیشہ کپڑا ہوتا ہے، محرمات کے سامنے غیر محرم باہر جائیں گی تو اس پہ نقاب لگا لیں، تو وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے اندر ہی کپڑوں کو لپٹ لیتی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال نہیں ہے کپڑا، وہ چوٹی کی ربن بال نہیں ہے اندر کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پراندہ بول سکتے ہیں، عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پراندہ بولتے ہیں۔ بہرحال جو بالوں کے نیچے وول کا، پلاسٹک کا یا کپڑے کا ہوتا ہے، کچھ اس میں رنگ وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں لگاتی خوبصورتی کے لیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن بال جانور کے، انسان کے یا مصنوعی ڈپلیکیٹ کوئی قسم کے بال عورت اپنے بالوں میں اٹیچ نہیں کر سکتی، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ دھوکہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر، جو جوڑا لگاتی ہے اور جو جوڑا مطلب خود لگاتی ہے اور جو اس کو لگانے مدد کرتی ہے، اس کو لگواتی ہے، اور لگانے والی اور جو لگواتی ہے، ان دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اب عورتیں سمجھ گئی، ویگ نہیں لگانا، جوڑا نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کے، اور اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں، تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرز لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا، تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچیے کیسے لگیں گی، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ ایک مرد کے بال جا رہے تو وہ دیوانہ ہو جا رہا، بال جا رہے بول کر، کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا، ایک عورت کے بال چلے گئے، اس کی بیٹی کی بال چلے گئے جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گئے میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کہا نہیں، یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوئی گی نا اس بچی کو۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ تو ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ بولے اب میرے کو ویگ لگانا ہے نا۔ ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ، سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر۔ ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ لڑکی کو دیکھیے آپ، اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہو چکی ہے، بال پورے جھڑ چکے ہیں، نقلی بال لگا دوں؟ کیا نہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنز کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگائے جا سکتے۔
डुप्लीकेट हेयर्स नहीं लगाए। समझ रहे आप बात को? तो मर्द भी गौर से सुने जो थोड़े से बाल जाने के ऊपर विग लगा लेते हैं। यहाँ औरत को इजाजत नहीं है, जिसके लिए बाल हुस्न खूबसूरती और उसको ऐसा कहेंगे उसके बगैर उसका तस्वुर नहीं है। मर्दों को तो बहरहाल इजाजत है ही नहीं, औरतों को भी नहीं। ठीक है, तो कहा लानत है नकली बाल लगाने वालों पे, इसलिए इजाजत नहीं दे सकता हूं। ठीक है, इसी तरह बालों में मसनूई विग लगाना या जो है जिसको हम कहेंगे विग लगाने वाला अमल, और बालों में विग लगाने वाली औरत या मर्द जो है ये धोखेबाज औरतें और ये यहूदियों का अमल था। ये यहूदियों का अमल था कि वो नकली बाल लगाया करते थे। आज भी आप यहूदियों को देखिए, वो नकली बाल लगाते हैं। आपने देखा कभी यहूदियों को? उनकी टोपी होती है, टोपी में बाल लगे होते नकली, ऐसे रोल होते हैं। ठीक है, उनके मजहबी लोग जो है वो असली बाल नहीं होते, ऐसे रोल नकली होते टोपी के अंदर। तो ये उनका अमल था। एक तो यहूदियों वाला अमल है, लानती अमल है, और ये धोखेबाज है। आइए हदीस सुनिए, सही बुखारी की रिवायत है, जो है सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु जब मदीना आए और आखिरी बार आए, उसके बाद उनका इंतकाल होगा, तशरीफ लाए, तो जुमा का खुतबा दिया हमें। और जब खुतबा दिया तो मसनूई बाल का एक जुड़ा अपने साथ लाए थे, निकाल कर बताया, खुतबे के अंदर बताया और कहा मैं ये समझता था कि यहूदियों के अलावा ये काम कोई नहीं करता है। मतलब उस जमाने में औरतों ने ये काम शुरू कर दिया था। तो कहा मैं तो ये समझता था कि यहूदियों के अलावा ये नकली बाल लगाने का काम कोई नहीं करता है, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है जुड़ा लगाने वाली औरत धोखेबाज है। जुड़ा लगाने वाली औरत धोखेबाज है और यहूदियों का फेल है। यहूदियों का फेल है। वो नकली बाल लगाते थे, मजहबी एतबार से भी उनके मर्द लगाते हैं और उनकी औरतें भी लगाती थी। ठीक है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ने खुतबा दिया और कहा मैं तो ये समझता था सिर्फ यहूदियों का काम है, मतलब अब तुम लोग भी कर रहे हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये धोखेबाज है। और वाकई में धोखा है ना, आपके बाल असली नहीं है, नकली बाल आप लगा के आ गए, उससे लोगों क्या होता है, धोखा हो जाता है आपके उस अमल से। और इस्लाम में धोखा देना किसी को जायज नहीं, हराम है। ठीक है, तो लिहाजा नकली बाल लगाना यहूदियों का अमल है, हराम है, लानती अमल है, और साथ में जो है याद रखिए ये जो है धोखेबाज होता है ऐसा शख्स जो नकली बाल को लगाता है। आगे बढ़ते हैं। बालों में जुड़ा लगाने वाला अमल वो अमल है जिससे कौम पर अजाब भी आ सकता है, पूरी कौम को तबाह करने वाला अमल भी है ये। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत सुनिए। अमीर माविया रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना, आपको फरमाते हुए सुना, बनी इसराइल इसलिए बर्बाद हुई कि इनकी औरतों ने जुड़ा लगाने का काम शुरू कर दिया। बनी इसराइल इसलिए बर्बाद हुई कि इनकी औरतों ने जुड़ा लगाने का काम शुरू कर दिया था। मालूम आपको, जुड़े को मामूली समझते हैं, जुड़ा समझते हैं ना आप, जुड़े की एक किस्म। जुड़ा लगाने से मुराद नकली बाल भी मुराद है, और जुड़े से मुराद वो एक किस्म के बालों को गोल बांधकर एक मखसूस स्टाइल के अंदर रखना है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस के अल्फाज सुनिए, आपने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जहन्नुमी जिनको मैंने अपने जमाने में नहीं देखा लेकिन आने वाले जमाने में तुम लोग देखोगे। कहा इसमें से एक, 3 है, एक बता रहा हूं। उसमें से एक फरमाया ऐसी औरतों का ज़ुहूर होगा, ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़े पहने हुए नंगी होंगी, जो कपड़े पहने हुए नंगी होंगी। मतलब इतना चुस्त कपड़ा, इतना बारीक कपड़ा पहनेंगी कि पहनना और नहीं पहनना एक ही बात हो जाएगा। आज अल्लाह रहम करे, हमारी उम्मत की माँ बहनों को आप देख ले, मैं गैर मुस्लिमों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरा खिताब उनसे है ही नहीं। उम्मत की माँ बहनों को देख ले, क्या हालत हो गया लिबास का। एक तो पर्दा बुरखा पूरा गायब है, और उस पर वो कपड़े जो इनर वेयर्स थे उसको बाहर पहने जा रहे हैं। स्लैक्स के पैजामे पहन के वो लड़कियां बाहर निकली, स्लैक्स जो कि इतना चिमट जाता है जिस्म से, एक तो अनहाइजीनिक है, नुकसानदेह स्किन के लिए, फिर भी बहरहाल फैशन सब पहन रहे तो हम कैसे पीछे रहेंगे। जो हरकत करेंगे हम वो करेंगे ना, हम थोड़ी पीछे रहेंगे किसी हरकत में। इतना चुस्त, इतना पतला, इतना जिस्म को चिपक जाता है कि पहनना नहीं पहनना दोनों बराबर होते हैं। कपड़े पहने हुई नंगी होंगी तो जिस्म के सारे आज़ा दिख सकते, मुकम्मल छलक सकते कैसे। फिर फरमाया वो ऊंटों की कोहान के जैसे जुड़े लगाएंगी। ऊंटों की कोहान, ऊंट देखा आपने, ऊंट की कोहान, कौन समझते हैं आप? ऊंट की कोहान मतलब ऊंट क्या करता है, एक्स्ट्रा खाना खा के रखता है और चर्बी बनाता है। वो चर्बी उसके पीठ के बीच में होती है ऊंची, और वो चर्बी कब काम आती मालूम है? जब रेगिस्तान में फंस जाता, पानी वगैरह नहीं मिलता, तो वो चर्बी को यूज करके वो जिंदा रह सकता है। पानी 2-2 महीने तक वो जिंदा रह सकता है रेगिस्तान में, बगैर पानी के, बगैर खाने के। तो वो चर्बी को यूज करता है कोहान। अगर ऊंट नहीं देखा किसी ने तो हमारे इलाके में बैल देखिए, जो बने हुए बैल, तो सांड जिसको बोलते हैं, उसको एक कोहान होती है। वो भी एक्स्ट्रा खा खा के वो कोहान जो इतनी बड़ी हो जाती है, एकदम गोल निकल जाती है, इधर ढलती इधर ढलती। तो कहा ऊंटों की कोहान, ऊंट की कोहान भी जब बड़ी होती है ना ढल जाती है, इधर गिर जाती है उधर गिर जाती है।
اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی. ٹھیک ہے, جھکا کر چلیں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی, گردنوں کو جھکا کر چلنا, یہ رجھانے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ حربہ ہوگا. گردنوں کو جھکا کر چلیں گی, خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی, خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. جوڑا ڈالیں گی, ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی. جوڑا بھی ہے گردن. آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں, غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لیے. جوڑا ڈالیں گی, سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی. اور آپ کو پتا ہے نا, گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے کو. آپ نے دیکھا ہی گردن کا عمل, غنڈے قسم کے لوگوں تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا. یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈا ہے. یہ آپ سمجھیں نا, گردن کا ہر جیسچر, گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے, آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے. کیونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے, ہاں آجا کر لینا, حقارت ہے, آ جائیے کرنا. پورا پلٹتے تھے, گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے, کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے نا, ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے, نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ, ہے نا. تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے, اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی, اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف, مردوں کو اٹریکٹ کریں گی. تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی؟ ایک جوڑا. اور ان کی سزا بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی, اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی, اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. لیکن آج اگر یہ حدیث بتایا جائے, ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث, ایسا معنی نہیں رہتا, اس کے پیچھے نیت بھی رہتی, میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی. ٹھیک ہے, سمجھ رہا بات کو, ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا. جنت کی بات تو بعد میں ہے نا, مرنے کے بعد, ابھی تو زندگی میں دیکھنا ہے نا دنیا ہم کو. سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ. کیا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک جوڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے؟ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی آخرت. بہت معمولی لگتا ہے عورتوں کو. بہت سی بار جب میں بولتا ہوں, کبھی کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں, سخت الفاظ بولتا ہوں, لوگ بولتے ہیں ارے فیض بھی آپ اتنا سخت بولتے ہیں, عورتیں سن رہی ہیں. تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا, میں سنانے کو نہیں بول رہا, میں سنانے کو تو بول رہا ہوں. ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے. چونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی لباس میں سنگار بناؤ کے معاملے میں, مردوں کو نہیں لگا پایا ویسی ضرب. چونکہ ان کے بناؤ سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے, جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے, ایک مرد اگر راستے پہ ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے, منہ پھیر لیں گے, مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا, پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پہ گڑ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے فطری کشش دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن وہ صرف اس کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا, نخلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر باندھنا, سر پہ باندھنا, جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں, یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے, جو کہ بہت کامن ہے. کچھ کلچرز میں تو ایسا اس کے بغیر رہتے نہیں ہوں, جوڑے باندھ کے اس پر اسکارف کو ایک اسپیشل سٹائل سے بالکل لپیٹ کے بالکل وہ چلتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے حدیث میں ایسا, ہمارا ٹریڈیشن ہے, کلچر ہے, ہمارے ملک کی تہذیب ہے, ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گی آخرت میں, اس تہذیب کو پھینک دینا چاہیے, اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہیے. کوئی تہذیب اسلام سے اونچی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے یہ بات, ہمارا ایمان عقیدہ ہے. جس نے یہ سمجھا کہ میری تہذیب اسلام سے اونچی ہے, اس کا بیڑا غرق ہوا. پھر اس بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا بالوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کریں.